آج اسے آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ اسٹیشن ہی دیر سے پہنچی تھی۔ پھر شمعی قسمت کہ 2 ٹرینیں کسی وجہ سے رد ہوئیں اور بھیڑ اس قدر بڑھ گئی کہ اس وجہ سے وہ اگلی 3 ٹرینوں میں چڑھ نہ سکی۔ جلدی جلدی کام کرتے ہوئے اس پر کسی گڑبڑ کا خوف اس قدر حاوی تھا کہ وہ تسلی کی خاطر سب کچھ دوبارہ کر رہی تھی، اور اپنی اس کیفیت پر وہ جھنجھلا اور گھبرا رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے کام تمام ہوئے۔ اس نے سب سمیٹا، ہاتھ سے بال درست کیے، پھر دوپٹہ اوڑھا اور خود کو شاباشی دیتے ہوئے میز پر رکھا بیگ کھول کر اندر دیکھنے لگی۔ ابھی اس میں موجود فون کی تصدیق کے بعد زپ بند ہی کی تھی کہ اسے آہٹ محسوس ہوئی۔ اوف! اس نے سر اٹھا کے دیوار پر گھڑی میں وقت دیکھا۔ لگتا ہے آگے۔ پہلی بار وہ اپنے مالک کو دیکھنے والی تھی۔ اتنے دن بعد پہلا سامنا اور پہلی ملاقات۔ اس کے اندر دبا دبا سا فطری جوش ابھرا۔ اس نے پھر دوپٹہ درست کیا اور بیگ میز سے کھینچا۔ اس عمل میں میز کی پلیسمیٹ نیچے گر گئی۔ وہ اٹھانے کو جھکی۔ اپنی دھن میں سامنے سے گزرتا وہ اسے دیکھ کر رک گیا۔ دروازے کی چوکھٹ کے آگے رکے گئے پاؤں کو دیکھتے وہ جھٹ سیدھی ہوئی، اور اسی پل پلیسمیٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے جانے کیا کیا چھوٹ کے گرا، ٹوٹا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ نیہا کے سر پر آسمان گرا تھا، لیکن سامنے والے کا چہرہ وہی تھا، برسوں پہلے جیسا سپاٹ اور بے تاثر۔ تو رکشہ یا اوبر سے آ جاؤ، نشاط نے جھنجھلا کے کہا۔ امی، اس کی آواز ذرا بلند ہو گئی، آپ سن بھی رہی ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہاں میں آدھے گھنٹے سے کھڑی ہوں، اس طرف آنے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا، اور یہ سامان لے کر میں پیدل نہیں آ سکتی۔ گھر قریب ہو یعنی کرایہ اور فاصلہ تھوڑا تو یہ بھی ایک پریشانی تھی کہ رکشہ والے منزل کا نام سنتے ہی آگے بڑھ جاتے تھے۔ آپ بلال کو بھیجیں، وہ یہ سامان لے جائے تو میں پیدل آ جاؤں گی۔ بیٹا ذرا 5-10 منٹ رکو، کوئی رکشہ مل ہی جائے گا۔ اس کے اندر شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بھلا بلال کو بھیجنے میں کیا قباحت تھی؟ نہیں، یہ بتائیں، بلال کے آنے سے کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ بلال تمہاری ترانہ بھابی کے میکے گیا ہے۔ ترانہ نے گھر سے کچھ سامان لانے بھیجا تھا۔ کب گیا تھا وہ؟ وہ مزید آگ بگولا ہو گئی۔ بس اب آتا ہی ہوگا، وہ بس یا ٹرین سے ہی آئے گا نا؟ نہ، میں میک ڈونلڈ کے پاس ہوں۔ دونوں طرف سے 4 قدم کا فاصلہ ہے۔ اس کا لہجہ ضدی اور حتما تھا۔ اس کے سب پاس سامان ہوگا، تمہارے پاس بھی سامان ہے۔ کیسے اتنا سب اٹھائے گا وہ؟ 2 ہی ہاتھ ہیں اس کے۔ رک سکتی ہو تو رکو، گھر آنے کے بعد بھیجتی ہوں۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ دن ہی خراب ہے آج میرا، نیہا نے فون کو گھورا۔ جتنی دیر وہ وہاں رکی رہی، دل ہی دل میں بلال کو سناتی رہی۔ اس کی اس خوف کا ذمہ دار وہی تھا، اس لیے دور سے اسے دیکھتے ہی اس نے بدتمیزی سے اونچی آواز میں کہا، جلدی نہیں آ سکتے تھے ادھر؟ وہی ازلی سنجیدگی اور ہر تاثر سے مبرا صورت جو اس کو آگ لگا دیتی تھی۔ اب اس کے غصے اور بے صبری کو دیکھتے ہوئے اسے دوڑ کے اس کے ہاتھ سے ماڈل اور بیگ لے لینا چاہیے تھا، لیکن وہ اسی رفتار سے چل رہا تھا۔ اکڑ ہی نہیں جاتی اس کی، وہ بڑبڑائی۔ بلال نے قریب آ کے اس کے ہاتھ سے بڑا سا کارڈ بورڈ سے بنا ماڈل لیا، جس کا رکشے کے اندر سمانا دشوار تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پروجیکٹ سنبھالے آگے بڑھا تھا کہ پیچھے سے اس نے ہانک لگائی اسی بدتمیزی سے۔ یہ بھی ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے اس کے یہ بھی کو دیکھا۔ زمین پر ایک بڑی سی پلاسٹک وائر کی تھیلی تھی، جس میں سائنس پروجیکٹ کا بقیہ سامان تھا۔ ماڈل کے ساتھ وہ تھیلی اٹھانا آسان نہیں تھا، لیکن بلال کو تو کرنا ہی تھا، جبکہ وہ بیگ کاندھے سے لٹکا کر ایک ہاتھ میں تھیلی پکڑ سکتی تھی، جو وزنی بھی نہیں تھی۔ مگر بلال ہو تو کیا ناممکن اور مشکل ہوگا، سوچنا بھی ممنوع سمجھتی تھی، اور اس کی موجودگی میں خود سے کچھ کر لینا تو عبث تھا۔ اس سے کہہ کے وہ اپنا بیگ شانے پر اور ہاتھ ہوا میں جھلاتی اس سے پہلے آگے نکل گئی۔ اب بلال کیسے وہ سب صحیح سلامت گھر پہنچاتا؟ اس کا درد سر نہیں تھا، یہ نیہا کے اسکول کے دنوں کا ایک دن تھا، اور آگے بھی ایسے دنوں کی کمی نہیں تھی جب اس کی آواز اور خواہش پر بلال اس کی خدمت اور بجا آوری کے لیے موجود ہوتا تھا۔ وہ کالج سے گھر پہنچا ہی تھا کہ ترانہ کا فون آ گیا۔ وہ اپنے میکے جانے کا کہہ رہی تھی۔
اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور چلا گیا۔ وہاں سے واپس ہوا تو نشاط نے اسے یہاں روانہ کیا۔ کسی کو پرواہ تھی نہ احساس کہ اس دوران اس کے کتنے ضروری کام چھوٹ گئے ہوں گے۔ بلال پر اس گھر سے ملا ہر حکم بجا لانا فرض تھا۔ یہ دونوں گھرانوں نے مان لیا تھا، اس لیے مرضی، پسند، سہولت، فرصت جیسی باتیں کوئی نہیں سوچتا تھا۔ ہاں، دونوں خاندانوں کے پاس یہ قبول کر لینے کی وجوہات مختلف تھیں۔ اس وقت کہاں جا رہی ہیں امی؟ وہ رات کو گھر آیا تو عشرت برقع پہن رہی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے، سالن روٹی بنی ہے، کھانے کے بعد سالن بچا تو فریج میں رکھ دینا، مجھے دیر ہو جائے گی، تم سو جانا۔ برقع پہن کے انہوں نے اپنا پرانا ہینڈل موچی کی سلائی سے جوڑا پرس اٹھایا۔ بلال کے اندر جانا پہچانا مخلوط سا احساس جاگا۔ اگر دیر ہو تو مجھے فون کیجیے گا، میں لینے آ جاؤں گا۔ زیادہ دیر کتابوں میں سر مت کھپانا، سو جانا جلدی۔ انہوں نے بیٹے کی بات گویا سنی ہی نہیں جو وقت پر سونے کا عادی تھا۔ دروازہ بند کر لو، انہوں نے چپلیں پیر میں اڑسیں۔ اس وقت کیوں بلایا ہے؟ وہ دروازہ بند کرنے ان کے پیچھے آیا۔ کل بھابھی کی بہن آ رہی ہیں، ابھی کچھ کام ہو جائے گا تو صبح آسانی ہوگی، تم کھانا کھا لو۔ باہر نکل کر انہوں نے پھر تاکید کی۔ ان کے گلی سے مڑتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کی پہچان یہ تھی کہ وہ بے انتہا محنتی، ذہین، سمجھدار ماں کا اکلوتا بیٹا، بڑی بہن کا لاڈلا بھائی اور یتیم لڑکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک تعارف یہ بھی تھا کہ وہ عبد المنان چاچا کا بے حد احسان مند اور مقروض تھا، جنہوں نے سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ آج کسی قابل نہ ہوتا۔ عشرت نے 17 سال کی عمر میں ہی بریرہ کی شادی کر دی تھی۔ ان کے لیے ہر پکار پر لبیک کی پہلی وجہ تو ان کے دل میں عبد المنان کے لیے عقیدت، عزت اور تشکر تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ ان کی چھوٹی سی کھولی ان کے عالی شان ٹاور کے پیچھے ہی تھی اور ہر دفعہ ایک فون کال پر ان کا پہنچنا آسان تھا۔ ان کے لیے جو سہولت ہے وہ کسی اور کے لیے مصیبت بھی بن سکتی ہے، جس سے یہ سوچنے کی فرصت تھی۔ اس کے ابا کے دور پار کے کزن عبد المنان خدا ترس انسان تھے، جو ان پر مہربان تھے۔ ان کی ہی مالی امداد تھی جو وہ پڑھ رہا تھا۔ عبد المنان کے دیے سہارے کا احساس اور قرض تھا جو وہ دونوں ماں بیٹا ہمہ وقت ان کے گھر اور گھر والوں کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، اور انہیں بھی یہ علم تھا جو وہ دن رات وقت موقع دیکھے بنا ان ماں بیٹا کو استعمال کرتے تھے۔ عشرت نے اس کے ذہن میں بچپن سے یہ بات بٹھا دی تھی کہ اللہ کے بعد اس زمین پر اگر وہ جینے کے قابل ہیں تو عبد المنان کی وجہ سے۔ جب انہیں بلایا جاتا وہ اس کا ہاتھ تھامے دوڑ پڑتی۔ عشرت گھر میں سلائی کے ساتھ چھوٹے موٹے کام بھی کرتی تھی۔ جب ان مشقتوں کے بعد وہ پھر عبد المنان یعنی چاچا کے یہاں جاتی تو اس کا دل اداسی سے بھر جاتا تھا۔ یہ دوہری مشقت اس کی وجہ سے تھی۔ اس نے ایک بار ماں سے پوچھا تھا، چاچا اور چاچی انہیں پیسے کیوں دیتے ہیں؟ بیٹے کے سوال پر ان کا دل دکھ گیا تھا کہ اسے ماں کا یوں کسی سے مدد لینا ناگوار گزر رہا ہے، لیکن انہوں نے ٹالنے، بہلانے، جٹلانے یا چھپانے کے بجائے اس کم عمری میں ہی اس کا ذہن بنا دیا تھا۔ بیٹا، بھیک مانگنے اور کسی بھی مد میں عطیات کی شکل میں پیسے قبول کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ بھیک مانگنا ناپسندیدہ عمل ہے، جبکہ عطیات کی شکل میں پیسے دینا یہ نظام مجبور، حاجت مند اور کمزوروں کے لیے ہے۔ اسے برا نہیں سمجھو، اور تم لینے والے ہو اس لیے خود کو کمتر بھی نہ جانو، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا یہ لینے اور دینے والے دونوں کے لیے دنیاوی آزمائش کی ایک کڑی ہے۔ احسن طریقہ یہ ہے کہ دینے والا بھول جائے، لینے والا ہمیشہ یاد رکھے، احسان مند رہے۔ اگر ہم بھول گئے تو ہم اس آزمائش میں ناکام ٹھہریں گے۔ یہ جملے اس کے دل پر نقش ہو کے رہ گئے تھے۔ وہ ہمیشہ خود کو چاچا کا مقروض سمجھتا تھا، پھر بھی یہ نئی صورتحال اسے بے آرام کرتی تھی، جہاں وہ تو خود کو کمتر نہیں سمجھتا تھا لیکن دوسرے اسے باور کرانے کے لیے کے در پہ تھے۔ وہ جس احساس کے ساتھ ان کے لیے حاضر ہوتا تھا ادھر ویسا احساس نہیں تھا۔ منان چچا کے بعد ان کا گھر پہلے سا نہیں رہا تھا۔ اس نے چند لقمے کھانے کے بعد جھوٹے برتن دھوئے، ماں کی ہدایت کے مطابق بقیہ سالن فریج میں رکھا، جو دراصل چچا کے گھر کا چھوٹا اور پرانا فریج تھا، اور کتابیں لے کر بیٹھ گیا۔ اس کا دن گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلتا تھا۔
صبح 4:30 بجے اٹھ کے وہ قریبی عمارت کے مکینوں کی گاڑیاں دھوتا تھا، پھر فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتا، جہاں کبھی روز عبد المنان چاچا سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد وہ قریب کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اخبار اور دودھ کی تھیلیاں تقسیم کرنے نکل پڑتا۔ یہ کام ایک ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے وہ دودھ پہنچاتا، اس کے بعد اخبار۔ 9 بجے اسے کالج جانا ہوتا۔ پیدل اسٹیشن جاتے اسے 20 منٹ لگتے تھے۔ اس کا کالج دوسری لائن پر تھا، سو اسے دادر سے ٹرین بدلنے کے لیے ہاربر لائن پلیٹ فارم پر جانا ہوتا۔ صبح کی بھیڑ میں اس کام میں بھاگتے دوڑتے بھی اسے 6 سے 8 منٹ لگ جاتے تھے۔ اگر ذرا بھی دیر ہوتی تو اس کی 10:04 والی ٹرین چھوٹ جاتی۔ اسٹیشن اتر کے وہ شیئرنگ رکشہ سے کالج پہنچتا تھا۔ کبھی 4 کبھی 5 بجے کالج سے فارغ ہو کے پھر واپسی میں الٹی ترتیب سے سفر کرتا گھر آتا۔ کبھی اسٹیشن کے پاس ہی کہیں مسجد میں نماز ہو جاتی، کبھی گھر پہنچنے کے بعد اذان ہوتی۔ اس کے بعد وہ 2 گھنٹے ایک ٹیوشن سینٹر میں 9ویں اور 10ویں کو ریاضی پڑھاتا تھا۔ وہاں سے آ کر وہ نماز اور کھانے کے بعد اپنی پڑھائی لے کر بیٹھ جاتا۔ اگر کسی دن ٹرین میں بیٹھنے کو نشست مل جاتی تب یا تو وہ نیند پوری کر لیتا یا کچھ پڑھ لیتا تھا۔ برسوں سے اس کے لیے 5 گھنٹے کی نیند کافی تھی۔ اس کی زندگی میں نیند نہ آنے یا جاگتے رہنے جیسے مسائل نہیں تھے۔ وہ اسے ہی اپنی زندگی کی نعمت مان کر خوش تھا۔ عبد المنان خوف خدا رکھنے والے نیک فطرت انسان تھے۔ کہتے ہیں والدین اپنے اعمال، افعال اور طور طریقوں سے اپنے بچوں کے لیے مسائل قائم کرتے ہیں۔ بچے والدین کو دیکھ کر اچھا برا سیکھ جاتے ہیں۔ تاہم عبد المنان کے بچے اس کہاوت سے مستثنیٰ۔ ان کے دونوں بچوں نے انہیں دیکھ کر ان سے نہ دینداری سیکھی نہ ان جیسی دنیا داری۔ عبد المنان نے بھی شاید سوچا ہو کہ یہ وقت بچوں کا مستقبل اور زندگی سہل اور پر آسائش کرنے کا ہے۔ ابھی انہیں حلال کھلانے کے لیے ان کا محنت کرنا زیادہ اہم ہے۔ یہ بھی ان کی اولین ذمہ داری ہے، اور وہ خون پسینہ بہا کے بچوں کے لیے حلال کمانے کی تگ و دو میں لگے رہے کہ پھر آگے جب مصروفیت اور معمولات کی رفتار دھیمی ہوگی، وقت ان کی دسترس میں ہوگا تو وہ بچوں پر محنت کریں گے، ان میں جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ دور کریں گے۔ لیکن بندہ خدا غفلت میں نہ پڑے یہ بھی ممکن نہیں۔ وہ بھی بھول گئے تھے کہ وقت ہر چیز کا مقرر ہوتا ہے، تربیت ہو یا زندگی۔ ابھی وہ ملازمت سے سب دوش بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک صبح دفتر کے لیے تیار ہوتے ہوئے بازو اور سینے میں اٹھنے والا درد جان لیوا ثابت ہوا۔ ان کے بعد بچے اپنے حال پر تھے۔ بیٹا ارشد بڑا تھا، محنتی اور قابل تھا، لیکن دین سے رغبت باپ کی طرح نہ تھی۔ نیہا جو بھائی سے بہت چھوٹی تھی، گھر بھر کی لاڈلی، باپ کی وفات کے وقت جونیئر کلاس میں تھی۔ نیہا کی دلچسپی پڑھائی میں نہیں تھی۔ اچھا پہننا، اوڑھنا، بڑھنا، سنورنا، دوستوں کے ساتھ گھومنا، خوب خریداری کرنا اس کے شوق تھے۔ آج کل تازہ شوق نئے پکوان سیکھنے کا چڑھا تھا۔ 12ویں میں 2 پرچے رہ گئے تھے تو اس کا دل مزید اچاٹ ہو گیا۔ اس نے 2 پرچے دینے کے بجائے کسی مشہور شیف کی کوکنگ کلاس میں داخلہ لے لیا۔ باپ کی وفات کے بعد بھائی نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، نہ بندشیں۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ آج اس نے اپنی دوستوں کو گھر بلایا تھا۔ چونکہ اب وہ کالج نہیں جاتی تھی تو سب سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ امی، میں کولڈ ڈرنکس بھول گئی ہوں، آپ بلال کو فون کر دیں، ہم 15-20 منٹ میں کھانے بیٹھیں گے، اس نے نشاط کے کمرے میں جھانک کے کہا۔ نیہا، انہوں نے پکار کے روکا تو وہ پلٹی۔ اتنے سے کام کے لیے کیا بلاؤں؟ تم وہ ایپ سے آرڈر کر دو۔ بات معقول تھی، لیکن بلال کو رائے دینے کا خیال ہی اسے ایک دم برا لگ جاتا تھا۔ اس کی فکر کیوں؟ کس لیے؟ امی ایپ ڈاؤن ہے، سفید جھوٹ کہتی وہ رکی نہیں۔ نشاط نے بلال کو فون کر دیا۔ کھانا اسی نے بنایا تھا، بلکہ یہ دعوت اپنا کورس مکمل ہونے کی خوشی میں تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ کھانا میز پر لگا رہی تھی جب وہ ہال میں داخل ہوا۔ اسے نہ دعوت کا پتہ تھا، نہ یہ کہ ہال میں اتنی ساری لڑکیاں موجود ہوں گی۔ وہ اپنی جگہ خاموش کھڑا نشاط کو ڈھونڈ رہا تھا۔ نیہا، اس کی دوست نے پکار کے آنکھوں سے بلال کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پلٹی اور اس کے ہاتھ سے سامان لے لیا۔ امی نے تمہیں بلایا ہے، اس نے ماں کا پیغام دیا۔ وہ ان سب کے درمیان سے گزر کے نشاط کے کمرے کی طرف بڑھا۔ یہ تمہارا سرونٹ ہے؟ یہ سرگوشی کی ناکام کوشش تھی۔ نہیں، نیہا نے آواز بدستور بلند ہی رکھی۔ پھر
اسے میں نے کالج میں بھی دیکھا تھا۔ تم گھر اسائنمنٹ بھول گئی تھی تو یہی لے کر آیا تھا نا؟ بلال نے دروازے پر دستک دی۔ کوئی نیڈی ہے، ضرورت مند، پاپا مدد کرتے تھے، آؤ اب سٹارٹ کرو۔ اس نے موضوع بدلا۔ اچھا، تب ہی وہ چپ چاپ کر دیتا ہے، ورنہ ایسی شکل والے تو کتنے ہی غریب ہوں، لڑکیاں دیکھ کے شو آف اور ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہی ہیں۔ اوہ، اس میں کیا ہے کہ ایٹیٹیوڈ دکھائے؟ اس کا لہجہ۔ اب چلو کھا کے بتاؤ کیسا بنایا ہے میں نے۔ ادھر نشاط نے دروازہ کھولا۔ یہ عشرت کو دے دینا۔ انہوں نے دروازے کے قریب رکھی تھیلی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر تھیلی اٹھا لی۔ اور کوئی کام یا میں جاؤں؟ اس نے کچھ کہا نہیں تھا، تاہم اس کی نگاہوں کا پیغام نشاط نے پڑھ لیا تھا۔ اور کچھ نہیں ہے بیٹا، جاؤ۔ اسے واپس وہیں سے گزر کے جانا پڑا تھا۔ ابھی کچھ باتیں دل دکھاتی ہیں، اور کہنے کا انداز، اور جہاں دونوں کا سنگم ہو تو روح چھلنی ہو جاتی ہے۔ اسے کام کرنا کبھی برا نہیں لگا تھا، لیکن جس طرح وہ اپنا حق سمجھ کر اسے حکم دیتی، وہ اس کا خاموش دعویٰ تھا کہ بلال غلام ہے، اور اس کا یہ انداز ہی اسے اس قدر بے چین کرتا تھا کہ خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ دانیال کی سالگرہ تھی، اور نشاط نے ایک لمبی فہرست دے کر اسے سامان لانے بھیجا تھا۔ ارشد ایک ملٹی نیشنل ادارے سے منسلک تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، دانیال اور مائرہ، جو ماں باپ سے زیادہ دادی اور پھپھو سے قریب تھے۔ ارشد اور ترانہ نئی نسل کی اس جماعت سے تھے، جن کے لیے کیریئر اور لائف سیٹ ہونے کے بعد آخر میں شادی کی باری آتی ہے۔ ارشد اپنی کارپوریٹ نوکری میں بیرون ملک کے کئی چکر لگا آیا تھا۔ ایسے ہی کسی سفر میں ترانہ سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب دونوں 30 کا ہندسہ پار کرنے کے بعد شادی کا سوچ رہے تھے۔ ترانہ بینک میں اونچے عہدے پر ملازم تھی۔ ارشد عمر میں ترانہ سے 5 سال بڑا تھا۔ جلد دونوں کے گھر والوں کی رضامندی سے ان کی شادی ہو گئی۔ کیریئر اور زندگی کے اہم معاملات میں ان دونوں کی سوچ یکساں تھی۔ وہ جتنی محنت سے لاکھوں کما رہے تھے، اس سے زیادہ شاہانہ انداز میں جی رہے تھے۔ عبد المنان کی زندگی میں بھی وہ کھاتا پیتا گھرانہ تھا، لیکن اب انداز ہی الگ تھے۔ علاقے کے سب سے مشہور اور اعلیٰ رہائشی علاقے، نامور ٹاور میں 4 بیڈ روم والا فلیٹ، دونوں کی ذاتی کاریں، پرآسائش اور جدید سہولیات سے مزین گھر، نامور اور مہنگے اسکولوں میں پڑھتے بچے، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ چونکہ ترانہ کو اپنی کمائی اپنی مرضی سے خرچ کرنے کی مکمل آزادی تھی، سو اسے کبھی شوہر کا ماں اور بہن پر خرچ کرنا برا نہیں لگا تھا۔ اس کے بچے بھی دراصل وہی پال رہی تھیں۔ امی، بچے زیادہ ہیں، ریٹرن گفٹس کم پڑیں گے۔ میں نے یہ لسٹ بنائی ہے، بلال کو ابھی دیں۔ اس نے کاغذ ماں کے سامنے کیا۔ رہنے دو، وہ اتنی دور گیا ہے، اب پھر واپس بھیجنا۔ ان بچوں کو چاکلیٹ دے دینا۔ اس کی فرمائش سن کر امی نے دبے لہجے میں ٹوکا۔ گھر میں ملازم تھے جن کی ذمہ داریاں طے تھیں، اور ایسے کاموں کے لیے سب کو بلال پر بھروسہ تھا، جو تنخواہ دار ملازم نہیں تھا۔ 4 قدم چل کے جانا ہے، اس میں کاہے کے نخرے؟ اس کی آواز اور لہجہ بدستور اونچا اور نخوت سے بھرا تھا۔ اسے نشاط کا ٹوکنا، اور وہ بھی اس وجہ کے ساتھ، ذرا اچھا نہیں لگا تھا۔ کون نخرے کر رہا ہے؟ انہیں بھی اس کا انداز اچھا نہیں لگا۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ اس معاملے میں وہ حد سے بڑھنے لگی ہے۔ میں منع کر رہی ہوں۔ بھابھی کیوں منع کر رہی ہیں؟ نیہا ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے۔ اچھا نہیں لگے گا، چند کو چاکلیٹ دیں اور باقیوں کو تحائف۔ وہ بچہ پہلے ہی صبح سے لگا ہے، اور کتنا دوڑاؤں؟ آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں۔ ذرا سا کام ہی ہے، اور جتنا بھائی اور آپ ان کا کرتے آئے ہیں، یہ معمولی کام تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ بھائی تو جانے کیا کیا دیتے دلاتے رہے ہیں، اللہ انہیں اجر دے، لیکن اب آپ بھی تو ان کے بعد ساری زکوٰۃ اٹھا کے انہیں دے دیتی ہیں۔ بدلے میں اتنا تو کرنا چاہیے، یہ بھی نہ کرے تو؟ وہی تو پھپھو، جوش میں اس نے ان کا جملہ اچک لیا۔ امی ایسے بیہیو کرتی ہیں کہ جانے کون سا ظلم کر رہی ہوں میں۔ وہ کوئی احسان نہیں کرتا ہے ہم پر، بلکہ اسے تو بنا بولے ہی سب کچھ کر دینا چاہیے۔ یہ زمانہ ایسا ہی ہے بیٹا، کسی کا کتنا بھی کرو، انہیں ہمارا احساس نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنا مطلب نکالنے والے۔ پھپھو کا انداز یوں تھا جیسے جانے کتنوں نے انہیں مایوس کیا ہو۔ بلال اور عشرت ایسے نہیں ہیں۔ دروازے میں کھڑا بلال اندر آیا۔ لسٹ چیک کر لیں، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ اس نے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں فرش پر رکھیں۔
اور جیب سے کاغذ اور بقیہ پیسے بل سمیت نکال کر نشاط کو دیے۔ تم کبھی کچھ بھولتے کہاں ہو بیٹا؟ انہوں نے کاغذ لیتے ہوئے کہا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں۔ پھپھو نے نیہا کے ہاتھ سے پرچی لے کر اسے تھمائی۔ ذرا جلدی لانا، بچے آتے ہی ہوں گے۔ نیہا ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ عمارت سے باہر نکلا تو ان لوگوں پر غصہ تھا جنہوں نے آنسوؤں کو مردانگی کا حریف بنا دیا تھا۔ دل تو سب کا ایک سا دکھتا ہے، درد کی تو کوئی جنس نہیں ہوتی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ ضبط کر رہا تھا۔ حشر ہے نا بلال؟ اس نے ایک بار پھر خود کو تسلی دی۔ وہ تصور میں اسی میدان میں نیہا کا گریبان پکڑے سوال کرتا تھا۔ وہ ٹرین پکڑ چکا تھا جب ارشد کا فون آیا۔ وہ ایک اہم پین ڈرائیو بھول گیا تھا جو اگلے 1 گھنٹے میں اسے چاہیے تھی۔ اس نے جانے بغیر کہ وہ کہاں ہے، آ سکتا ہے یا نہیں، فون رکھ دیا۔ اگلے اسٹیشن پر اتر کے وہ دوسرے پلیٹ فارم پر آیا اور واپسی کی ٹرین لی۔ اسٹیشن کے باہر ہی اسے دوست مل گیا جو اسی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس کی بائک پر ارشد کی عمارت کے قریب پہنچا ہی تھا کہ نشاط کی کال آ گئی۔ کہاں ہو بیٹا؟ بس پہنچ رہا ہوں چاچی، 2-4 منٹ۔ اچھا، میں نیہا کو پین ڈرائیور لے کر نیچے بھیج رہی ہوں۔ ارشد کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی شاید۔ ٹھیک ہے۔ بائک عمارت کے اندر داخل ہوئی تو وہ دور لابی کے قریب کھڑی تھی۔ تھینک یو یار، اس نے اترتے ہوئے مونس کا شکریہ ادا کیا جو سامنے دیکھ رہا تھا۔ تو اسے کیسے جانتا ہے؟ وہ سست قدم اٹھاتی ان کی سمت آ رہی نیہا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا حسن ہے یار، مجھے انٹروڈیوس کروا اسے اس کا انداز جتنا برا لگا اس سے زیادہ حیرت ہوئی۔ اس نے قریب آئی بیزار سی نیہا کو پہلی بار بغور دیکھا۔ حسن، وہ یہ لفظ کسی بھی معنی میں نہیں کے ساتھ منسوب نہیں کر سکا۔ نیہا نے پین ڈرائیور والا ہاتھ آگے کیا۔ بلال نے لی اور وہ پلٹ گئی۔ اف، ایٹیٹیوڈ بھی ہے۔ وہ شدید متاثر تھا۔ کہیں تو نے ہی سیٹ تو نہیں کر لی؟ اس نے مشکوک انداز میں اسے دیکھا۔ لاہور، اسے بہت برا لگا۔ میری کبھی بات نہیں ہوئی، نہ مجھے پسند ہے۔ اس کا روکھا لہجہ اور تند سی آواز دوست کے لیے نئی تھی۔ ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ چل چھوڑ دیتا ہوں اسٹیشن پر۔ اس نے بائک شروع کی۔ ویسے تو نے آج کالج بنک کیوں کیا؟ بلال نے پیچھے بیٹھتے ہوئے اس کی خبر لی۔ گریجویشن کے فائنل میں پھر اس کے 2 پیپر رہ گئے تھے۔ وہ اپنی دوسری مصروفیات میں 2 پرچے بھول ہی گئی۔ اس کی سہیلیاں ماسٹرز ہونے آئی تھیں لیکن اس نے وہ 2 پرچے دیے ہی نہیں۔ دور یا قریب جہاں بھی کوئی انوکھا بیکنگ کوکنگ کورس ہوتا وہ شوق اور مزے کے لیے داخلہ لے لیتی۔ وہاں نئی دوستیاں ہو جاتی، ایک الگ گروہ بن جاتا اور پھر ساتھ میں پورا شہر گھوم پھر کے شاپنگ اور موج مستی ہوتی رہتی۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کتنا وقت اس نے ایسے ہی گزار دیا ہے۔ ہر بار جب خیال آتا کہ پرچے باقی ہیں اور اس نے سنجیدگی سے آگے کا کچھ سوچا نہیں تو وہ طے کرتی بس یہ مہینہ، پھر سب چھوڑ کے فیوچر، کیریئر اور پڑھائی کا سوچوں گی۔ بلال کو جاب ملتے ہی عشرت اور وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اسے دلچسپی نہیں تھی کون سی نوکری ملی، کہاں گئے، اس لیے کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ عشرت سے نشاط کا رابطہ تھا، وہ ملنے بھی آتی تھی۔ پھر سنا کہ بریرہ کے شوہر بھی دن پلٹ گئے اور وہ دونوں دبئی چلے گئے ہیں۔ بلال کو اس نے برسوں نہیں دیکھا۔ وہ اسے بھول ہی گئی تھی جب تک کہ وہ حادثہ نہ ہوا۔ جب تک کوئی دوسرا سانحہ اور دکھ وارد نہیں ہوتا، آخری والا ہی زندگی کا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ عبد المنان کی وفات کے بعد کسی نے نہ سوچا تھا کہ جلد دوسرا حادثہ زندگی کے سب سے بڑے صدمے کی جگہ لے لے گا۔ دونوں کسی دوست کی سالگرہ کی تقریب میں شریک ہونے گئے تھے اور اس ریستوران میں آگ لگ گئی۔ وہ آگ کی وجہ سے اندر اس طرح پھنسے کہ باہر نہ نکل سکے۔ ان کی موت آگ یا جلنے سے نہیں بلکہ دھوئیں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اتنا اچانک اور شدید صدمہ تھا کہ وہ سب ٹوٹ گئے۔ جو بھی سنتا اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا۔ نشاط ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ شوہر کے بعد اکلوتے بیٹے کی جواں موت سہنا کہاں آسان ہوتا ہے بھلا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ رہی، لیکن کب تک؟ ایک وقت کے بعد جب بھیڑ چھٹ جاتی ہے تو آپ اپنی صورتحال اور حقیقت کے ساتھ تنہا ہی ہوتے ہیں۔ نشاط پر جوان بیٹی اور 2 چھوٹے بچوں کی ذمہ داری تھی۔ اپنوں سے جدائی کا دکھ
خسارہ اور تکلیف سے زیادہ ان کی سوچ جس نے مفلوج کی وہ سامنے موجود برہنہ حقیقتیں تھیں۔ جلد انہیں علم ہوا کہ یہ چمکتی دمکتی زندگی کی بنیاد ادھار تھی۔ بینکوں سے مستعار لی گئی روشنی نے سب اجلا کر رکھا تھا۔ فلیٹ اور کاریں ہی نہیں، گھر کی بیشتر اشیاء بینک کے قسط دار قرض پر حاصل کی گئی تھی، جو بہو بیٹا ہر ماہ سہولت سے ادا کر رہے تھے۔ کریڈٹ کارڈ کے بلز بھی قسطوں میں تبدیل شدہ تھے۔ نشاط کو گھر اور بچوں کے مالی معاملات کی کوئی خبر تھی نہ سمجھ تھی۔ بیٹا بل ادا کر کے ہاتھ میں خرچ کے پیسے رکھ دیتا تھا۔ گھر پر آ رہے نوٹس اور بینک کے فون ان کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ نیہا سے انہوں نے ایک دو بار کہا بھی کہ وہ دیکھ کر انہیں بتائے، لیکن وہ دنیا کیا اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو گئی تھی۔ دوستیں بھی چند دن کی دل جوئی کے بعد اپنی دنیا میں گم ہو گئی تھیں۔ سارا دن کمرے میں سونا یا رات کو اکیلے حال میں بیٹھ کے روتے رہنا، اس کے یہی دو کام تھے۔ اس کے علاوہ جب دل کرتا وہ بچوں کے ساتھ ہوتی، جنہیں بدلے ماحول اور والدین کی کمی جدائی نے سن کر دیا تھا۔ جب بلال آیا تو انہوں نے سب اس کے آگے رکھ دیا۔ چند مہینے رشتہ دار آتے جاتے رہے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہ بھی بند ہو گیا۔ اب کوئی بھولا بسرا فون آ جاتا تھا۔ ایک عشرت اور بلال ہی تھے، جو برسوں بعد ایک بار پھر ان کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ اب تو میں نے ان کی کال اٹھانا ہی بند کر دی ہے، نشاط نے کہا تو بلال نے انہیں دیکھا۔ وہ تنہا عورت اس صدمے کے بعد سب سنبھال رہی تھی۔ عشرت نے اسے بتایا تھا کہ بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان کے ننیال میں موجود ماموں اور خالائیں بھی کچھ دنوں کے بعد پلٹ کے نہیں آئے۔ اسکول والے مزید چھٹیاں دینے تیار نہیں۔ بچے اسکول جانے کو تیار نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، ان کی پریشانی جانتے ہوئے کیسے ان کی فکروں میں اضافہ کرے۔ لیکن جتنا جلد وہ حقیقت سے آگاہ ہو جاتی اچھا تھا کہ انہیں یہ سب قبول کرنے میں بھی وقت لگنا تھا۔ چاچی، اس نے ایک گہرا سانس اپنے اندر اتار کے انہیں دیکھا۔ فلیٹ اور کاروں کے علاوہ ان تینوں یعنی ارشد، ترانہ اور نیہا کے کریڈٹ کارڈ بل اوور ڈیو تھے۔ کارڈ بھی ان تینوں کے تین نہیں تھے، نیہا کے نام پر ایک ہی تھا، لیکن ان دونوں کے پاس الگ الگ 4 سے 5 کریڈٹ کارڈز تھے۔ فلیٹ کے لیے لیا گیا کروڑوں کا قرض، جس کا دورانیہ 20 سے 25 برس تھا۔ وہ خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ فون نہ اٹھانا اس کا حل نہیں تھا۔ میں منڈے کو بینک جا کر دیکھتا ہوں، لیکن ہمیں کسی بھی طرح ان کا پیسہ تو لوٹانا ہوگا۔ انہیں کچھ اشارے دینا بھی ضروری تھا کہ ان کا ذہن تیار ہوتا۔ بینک قسط کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہونے پر فلیٹ کاریں ضبط کر سکتا ہے۔ ان کا منہ کھلا رہ گیا اور آنکھیں بھر آئیں۔ چھت چھن جائے تو وہ 2 بچوں اور ایک جوان بیٹی کو لے کر کہاں جائیں گی؟ آپ فکر نہ کریں، میں پوری تفصیلات معلوم کر لوں، پھر سوچیں گے اس کا حل۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ یوں ہی چپ بیٹھی رہیں۔ دانیال اور مائرہ کدھر ہیں؟ اس نے بات بدلی۔ اسی وقت مائرہ بسورتے ہوئے اندر آئی۔ دادو، بھوک لگی ہے، مجھے فرائض کھانے ہیں۔ اس بچی کو کہاں خبر تھی کہ اس کی ایسی ہر فرمائش پر اب دادی کا دل کیسے کٹ کر رہ جاتا ہے۔ چلو، بلال کھڑا ہو گیا، دانیال کو بھی بلا لو، فرائض کھا کے آتے ہیں۔ 6 سالہ مائرہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ کچھ کہے بنا اندر دوڑی اور کچھ پل بعد دانیال کو کھینچتی باہر آئی، جو اس کی طرح زیادہ پرجوش نہیں تھا۔ میں کچھ وقت بعد انہیں چھوڑ جاؤں گا، اس نے نشاط سے کہا اور دونوں اس کے ساتھ باہر چلے گئے۔ جانے کتنی دیر وہ خلا میں تکتی رہی تھی، نیہا کے پکارنے پر چونکی۔ امی، دانی اور مارو کہاں ہیں؟ وہ گھبرائی سی تھی۔ بلال لے گیا ہے انہیں باہر۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ کیوں؟ اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ 4 پیسے کیا کمانے لگا ہے؟ خود کو با اختیار ہی سمجھ لیا؟ اس نے تنفر سے پوچھا۔ اسے اس کا یوں ان کے کہے بنا اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنا کھول رہا تھا۔ اس نے تو آنکھ اٹھا کے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن گھر میں موجود لوگوں کی باتیں کان میں پڑتی رہتی تھیں۔ کتنا بدل گیا ہے بلال، لگتا ہی نہیں وہی ہے۔ بڑی اچھی جاب ہے اس کی، سنا ہے گھر بھی لے لیا ہے۔ دن ہی پلٹ گئے ہیں ان کے تو۔ کیوں، کیا مطلب؟ نشاط نے ذرا غصے میں کہا۔ کوئی تو ہے جسے بچوں کو باہر لے جانے کا خیال آیا۔ کب تک گھر میں قید رہیں گے؟ اب انہیں اسکول بھی جانا ہے، روز فون آتا ہے وہاں سے۔ تم سوتی رہو، جاؤ کمرے میں، ہم دیکھ لیں گے ادھر سب۔ امی، وہ حیران سی ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے؟ غصہ کیوں ہیں آپ؟ انہوں نے بیٹی کو دیکھا۔
اور سرد آہ بھرتی واپس بیٹھ گئیں۔ بینک والے یہ گھر ضبط کر لیں گے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن روحانسی تو ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے کیوں نکلتے نکلتے رہ گیا۔ اس نے ہی بڑی شان سے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ کیسے چٹکیوں میں اس کے بھائی کو بینک سے کروڑوں کا لون مل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی بغل میں بیٹھ گئی۔ آگے کیا، وہ یہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ذرا دیر بعد نشاط اٹھ کے اندر چلی گئی۔ انہیں رات کا کھانا بنانا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کے فون اٹھایا اور انسٹا پر مصروف ہو گئی۔ یہی اس کا سب سے بڑا سہارا تھا، جو اسے اپنے حالات بھلا دیتا تھا۔ اس کے قصداً خود فراموشی کو چنا تھا۔ تلخ سچائیاں اس کی برداشت سے باہر تھیں، سو اس نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگلی بار وہ ان سے ملنے آیا تو عشرت بھی ساتھ تھی۔ اس کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ اس نے انہیں درپیش سارے مسائل گوش گزار کیے، تمام ممکنات، اور اس نے جو حل سوچے تھے وہ بھی۔ بینک کو گھر اور کاریں ضبط یا نیلام کرنے سے روکنے کے لیے لازم تھا پہلے قسطیں ادا کر دی جاتی۔ ارشد اور ترانہ کا معاملہ یہ تھا کہ نئی تنخواہ آتی اور قسطیں ادا ہوتی تھیں۔ یہاں نشاط کی بچت سے بقایا قسطیں ادا ہوئیں۔ دونوں میاں بیوی نے کسی انہونی کی صورت میں سب جگہ ایک دوسرے کو نامزد کیا ہوا تھا، اور اب دونوں ہی نہیں رہے تھے۔ نشاط کو ان کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بھی ایک طویل کاغذی کارروائی سے گزرنا پڑا۔ اس دوران ان کے رشتہ دار بھی جتنے منہ اتنے مشورے کے ساتھ موجود تھے، لیکن نشاط کا دل بلال کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے راضی نہ تھا۔ وہ اس وقت اپنے مرحوم شوہر کی دانشمندی اور دور اندیشی پر بھروسہ کرنے میں زیادہ مطمئن تھی کہ انہوں نے بلال میں کچھ تو دیکھا تھا جو وہ انہیں عزیز تھا، اور اب تک اس نے انہیں مایوس بھی نہیں کیا تھا۔ فلیٹ چھن جانے کے بعد سب سے اہم مسئلہ ان کی رہائش کا تھا۔ اب تک انہیں شاید ہی شوہر کی پینشن خرچ کرنے کی ضرورت پڑی تھی۔ وہ اکٹھا ہوتی رہی تھی، جس میں سے قسطیں بھری گئی تھیں۔ اس وقت وہ ہی ان کی کل بچت تھی، لیکن اس میں نیا مکان ملنا ناممکن تھا۔ عبد المنان کی ماہانہ پینشن اب ان کے اخراجات پورے کرنے کا واحد ذریعہ تھی، تاہم سر پر چھت بھی ضروری تھی۔ اگر وہ پینشن سے کرایہ ادا کرتی تو اخراجات کہاں سے پورے کرتی؟ بلال نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ کسی طرح ان کے لیے مکان کا انتظام کرے گا، لیکن انہیں یہاں سے دور جانا ہوگا جہاں قیمتیں کم ہوں۔ نیہا اس کی آمد کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ جب تک وہ کام کاج کرتا رہا اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن اب اسے بچوں کے ساتھ بے تکلف دیکھ کر وہ اپنی ناگواری چھپا نہیں پاتی تھی۔ اس کے شعور میں ان کی زندگیوں میں بلال کی مداخلت خدمت کی حد تھی۔ اس کے آگے وہ ان جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب نشاط نے اسے اطلاع دی کہ بلال کی کوششوں سے یہ فلیٹ کسی نے ان کی منہ مانگی قیمت میں خرید لیا ہے، اور بینک کا قرض لوٹانے کے بعد ان کے پاس چند لاکھ بچ بھی جائیں گے، اسے رونا آ گیا۔ وہ یہ خوبصورت گھر، شہر کا یہ پوش علاقہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ دھچکا اسے ان کی دوسری بات سے لگا کہ اب وہ ان کے لیے چھوٹا سا نیا مکان دیکھ رہا ہے۔ شہر کے اس حصے کو تو اس نے کبھی ممبئی مانا ہی نہیں تھا۔ بورے والی کے آگے کا وہ علاقہ تھا جسے اس جیسے لوگ حقیر گردانتے تھے۔ جب وہ نیا مکان دیکھنے جا رہی تھیں تو ان کے لاکھ کہنے کے بعد بھی وہ ساتھ جانے تیار نہیں ہوئی۔ کئی دن کی بھاگ دوڑ کے بعد آخر انہیں مطلوبہ مکان مل ہی گیا، جو 4 افراد کے لیے کافی اور ان کے بجٹ میں تھا۔ 1 BHK منتقل ہوتے وقت اسے نشاط کا سکون سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جبکہ خود اس کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ گنا چنا سامان ساتھ لے جانے کے لیے باندھ رہی تھیں کہ وہاں جگہ ہی اتنی تھی۔ ویسے بھی گھر کا بڑا سامان یعنی سارا فرنیچر، فریج، AC ٹی وی وغیرہ بھی بک گیا تھا۔ سب کچھ بیچ دینے کی کیا ضرورت ہے امی؟ وہ چڑ گئی تھی۔ جب تمہیں کچھ جاننے میں دلچسپی ہی نہیں ہے تو چپ رہو۔ انہیں بھی آج کل جلدی غصہ آ جاتا تھا۔ کہاں کہاں کتنا پیسہ دینا ہے سن لو تو ہوش اڑ جائے۔ ہم چٹنی روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے لیکن قرض دار نہیں رہیں گے۔ انہوں نے ان حالات سے یہی سیکھا تھا۔ وہ اپنے بعد کسی پر بھی یہ بوجھ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ سر پر چھت کے لیے انہوں نے برسوں سے سنبھالا شوہر اور اپنی شادی کا یادگار زیور بھی دے دیا تھا، لیکن ان کی لاڈلی کو کہاں وقت اور حالات کی نزاکت سمجھ میں آ رہی تھی۔
بیٹا بہو کو آسائش بھری زندگی کی خواہش کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کی نمائش اور اپنی کلاس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تمنا نے یہ دن دکھایا تھا۔ اس میں انہیں اپنا قصور بھی نظر آ رہا تھا کہ اتنا سب کہاں سے آ رہا ہے، کیسے پورا ہو رہا ہے، کتنا اور کیا ضروری ہے، کیا غیر ضروری ہے، انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش کی تھی، نہ روکنے ٹوکنے کی۔ جب وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئے تو سب سے زیادہ سامان اسی کا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے، جوتے، پرس، میک اپ سب کچھ ساتھ رکھا تھا۔ سمجھانا بجھانا بے سود دیکھ کر نشاط نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب قبول کرنے میں اس کی مزاحمت وہ سمجھتی بھی تھی۔ نیا گھر دیکھ کر اسے دکھ نہیں ہوا بلکہ غصہ آنے لگا۔ ہم یہاں رہیں گے؟ اس نے عمارت کو دیکھا۔ وہ عالیشان ٹاور سے 4 منزلہ عمارت کے آگے تھے جہاں لفٹ بھی نہیں تھی۔ نشاط نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ دانیال اور مائرہ بھی سہمے اور ملول تھے اور اس کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ یہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ اس نے بلال کو گھورا جو سامان اتار رہے مزدوروں کو ہدایت دے رہا تھا۔ اس کا اس طرح منہ کھلا تھا جیسے بہت اس کی مرضی سے ہو سکتا تھا، لیکن کسی نے اس کی سنی نہیں۔ نشاط کے پاس بیٹی کی دلجوئی کا وقت نہیں تھا۔ 2 چھوٹے بچے اس تبدیلی تنزلی پر زیادہ ہکا بکا تھے۔ بلال اور عشرت ہی اس برے وقت میں ہر قدم پر ان کے ساتھ تھے۔ نیہا کے ڈبوں سے ایک ہی کمرہ بھر گیا جس میں اس کا سامان بند تھا۔ چونکہ نشاط نے گھر دیکھا تھا سو اتنا ہی ضروری سامان ساتھ لیا تھا جو یہاں سما سکتا تھا۔ اگلی صبح دانیال اور مائرہ کے شور سے آنکھ کھلی تو پتہ چلا ان کا یہاں اسکول میں داخلہ ہو چکا ہے۔ انہیں اسکول ہی چھوڑاؤ، پہلا دن ہے بچوں کا، آپ ہی چھوڑائیں، مجھے یہاں کا کچھ نہیں معلوم۔ اس نے قصداً بچوں کی طرف دیکھے بنا کروٹ بدل کے تکیے سر پر رکھ لیا۔ میں تو یہاں برسوں کی رہائشی ہوں، انہوں نے جل کے کہا، لیکن اسے بحث کرنے یا اسے منانے کا وقت